تو آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض برتے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی ذات زندگی گزارنے کے لیے، لیل و نہار کے لیے، پیدائش سے لے کے وفات تک، وفات کے بعد تک آپ کو گائیڈ کرتی ہے، اور وہی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی ذات آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ نے ان کو دیکھ کے اپنی زندگی بنانی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ پابند ہو جاتے ہو کہ نبی کی ذات پہ، اوپر ان کے الفاظ پہ، ان کے عمل پہ، انہوں نے جو قرآن میں بتایا، انہوں نے جو اپنی احادیث میں اندر جو بتایا، جو آپ کے قول ہیں، جو احادیث ہیں، مسلمان کے اوپر ان چیزوں کو کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس میں دوسری بات، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آتا ہوں کہ جس موضوع کو آج ہم چھیڑنا چاہتے ہیں وہ ہے شادی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے کیا حکم دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض برتے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو نکاح نہیں کرے گا اس کا میرے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، جو اس سے روگردانی کرے گا، جو اس سے اعراض برتے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا، طاقت رکھنے کے باوجود چھوڑ دے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، ان لوگوں کے علاوہ جو شادی کے قابل نہیں ہوتے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جس طرح کی شادی آج ہم کر رہے ہیں، یہ جتنا بھی رسومات ہیں، یہ تیل مہندی ہیں، مائی ہیں، جہیز ہے، بارات ہے، منگنی ہے، مکلاوہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا یہ طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کی شادیاں تو بالکل آسان ہوا کرتی تھیں، بلکہ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، تو آپ خاموش ہو گئے۔ صحابی ایک اٹھ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میرا کروا دیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سامنے آئی، ایک صحابی کی بات سامنے آئی، تو آپ نے فرمایا صحابی سے کہ جاؤ کوئی چیز ہے تو لے کے آؤ۔ صحابی گھر جاتے ہیں، واپس آئے، فرمایا واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شیئا، اللہ کی قسم میرے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں جو میں دے دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا چلے کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آئیں۔ لوہے کی انگوٹھی لینے گئے، وہ بھی نہ ملی۔ تو تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، صحابی بیٹھے رہے، صحابی اٹھ کے جانے لگے۔ آپ نے واپس بلایا، میرے صحابی آپ کو قرآن کتنا یاد ہے، اللہ کے رسول فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں، زبانیں یاد ہیں، زبانیں یاد۔ فرمایا ان صورتوں کے بدلے میں اس عورت سے آپ کا نکاح کرتا ہوں، جا کے یاد کروا دو۔ اب میں اس سے کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بار بار صحابی سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے، کچھ ہے، لیکن صحابیہ سے ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں پوچھا کہ چلیں اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ ہے تو لے آؤ۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ لڑکی والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے، کوئی 1 روپے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بھی بے تحاشا بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور لڑکے کی ذمہ داری ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے۔ حق مہر ہے، نکاح 2 بندوں کی گواہی ہے، لڑکی کے ولی کا ہونا ضروری ہے، لڑکے کا ہونا ضروری ہے، نہیں لڑکا تو لڑکے کی طرف سے کو ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اتنی سی شارٹ شادی ہے جس کو ہم نے اتنا بڑا کر دیا ہے، اتنا بڑا کر دیا ہے کہ لڑکا بیچارہ اپنے نکاح کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، اس کے والدین کرتے ہیں، اس کے بھائی کرتے ہیں، اس کی بہنیں نوکری کرتی ہیں، پھر بڑے کی شادی، پھر چھوٹے کی شادی، پھر اس سے چھوٹے کی شادی، کرتے 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 اس میں سے 2-3 رہ جاتے ہیں۔ تو اسی چکر میں وہ مکان بھی بیچ دیتے ہیں، اسی چکر میں وہ سواریاں بھی بیچ دیتے ہیں، اسی چکر میں بیچارے ساری زندگی کی عزت بھی، اکثر لوگ تو اپنی عزت بھی کھو دیتے ہیں۔ کہ ہم چاہتے ہیں، ہمارا مقصد ہے، یہ جو ہم تحریک لے کے آ رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ شادی کو آسان بناؤ اور گناہ کو مشکل بناؤ، شادی کو آسان بناؤ اور سنت کو زندہ کرو،
شادی کو آسان بناؤ اور لوگوں کے اندر آسانیاں پیدا کرو۔ انبیاء آئے ہمارے بوجھ اتارنے کے لیے، اور ہم اپنے ہی بوجھ اوپر رکھنے کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہمیں وہ بوجھ اتار دینے چاہیے، اور حق یہ ہے کہ لڑکی والا کو خرچہ نہ کرے، لڑکا سادہ ہی خرچ کرے اور نکاح کرے۔ اور آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم نے سینکڑوں لوگوں کے نکاح کروائے بغیر جہیز کے، بغیر براتوں کے، بڑی بڑی براتوں کے، مسجدوں میں ہم نے نکاح کروائے، ہم نے لوگوں کو ولیمے بالکل مطلب سادہ سے کر دیے، حق مہر سادہ سے کر دیے، اور لوگوں کو آج سیرت و کردار کے اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے، ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ کن کن گھروں کے ہم نے ایسے جو ہے وہ شادیاں کی، اور لوگ کتنے سخی ہیں ایسی شادیاں کر کے، اور جن لوگوں نے اس طرح کی شادیاں کی ہیں لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے، وہ کتنے پریشان ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ سنت جو ہے اس میں خیر ہے، اور جو سنت سے ہٹے گا اس میں خیر ہے۔